بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس کے لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ انعام آیت نمبر 76۔ ملکوت کا معنی عظیم بادشاہی اور سلطنت قاہرہ، یعنی آپ کو زمین اور آسمانوں کا مشاہدہ کرا دیا گیا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور دریا، تمام چیزوں کے حقائق کو آپ نے دیکھا اور تمام روئے زمین اور آسمان کا مشاہدہ کیا، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کو تمام نشانیاں اور تمام عجائبات دکھا دیے گئے۔ بے شک آپ پر 7 آسمان منکشف کر دیے گئے تو آپ نے آسمانوں کی جمیع اشیاء کو دیکھا جہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی۔ اسی طرح آپ پر 7 زمینیں منکشف کر دی گئی تو آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھا، عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ فتح القدیر قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک سرنگ میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ان کی انگلیوں کے پوروں میں رکھ دیا۔ جب بھی وہ اپنی انگلی کو چوستے تو ان کو رزق مل جاتا۔ جب تک وہ اس سرنگ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی حکومت دکھائی، ان کو سورج اور چاند، ستارے اور بادل اور ایک عظیم مخلوق دکھائی، اور ان کو زمین کی حکومت دکھائی تو ان کا پہاڑ، سمندر، دریا، درخت اور ہر قسم کے جانور اور ایک عظیم مخلوق دکھائی۔ ان کے لیے تمام امور کے ظاہر اور باطن منکشف کر دیے۔ تفسیر تبیان القرآن، صحیح بخاری و مسلم، غلام رسول سعیدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی تمام حکومت اور مخلوق دکھائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر برقرار رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ہدایت دی ہے اس کی حقیقت کو جان لے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی معرفت اور قوم کی گمراہی اور جہالت پر بصیرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب بخشا کہ آسمانوں زمینوں کے ملکوت آنکھوں سے دکھا دیے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھائی بھی گئی اور آسمانوں، زمینوں، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر بھی کرائی گئی۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پہنچی وہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے، یعنی آسمانوں میں، بلکہ وہاں سے ورا جہاں حضور پائے وہاں نہ وہاں تھا نہ کہاں۔ حق تعالیٰ نے بلایا مصطفیٰ کو عرش پر، حق تعالیٰ نے بلایا مصطفیٰ کو عرش پر، خاص حق کی عطا ہے احمد مختار پر، خاص حق کی یہ عطا ہے احمد مختار پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بشارت بھی بے مثال تھی اور بصیرت بھی بے مثال۔ آپ نے بصیرت سے کفر و ایمان و گمراہی دیکھ لی اور بشارت سے آسمانوں و زمین ملاحظہ فرمائی۔ ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جو کہیں دور دراز چھپا کر معصیت میں مبتلا تھا، لیکن آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا تو آپ نے اس کے خلاف دعا فرمائی، رب تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر آپ کو منع فرما دیا کہ اے ابراہیم، آج مستجاب الدعوات ہے، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں، کیونکہ میرے بندے 3 قسم کے ہیں، یا تو گناہگار ہوں گے لیکن
तौबा कबूल करूँगा, या खुद तो गुनहगार ही रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में से ऐसे नेक लोग होंगे जो ज़मीन को तस्बीहात से भर देंगे, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील इतनी ज़्यादा करेंगे कि उनकी फैजान से और लोग भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएंगे। या वह लोग गुनाहों के हाल में मर जाएंगे और मेरे कब्ज़े कुदरत में होंगे, उसके बाद मेरी मर्ज़ी की बात यह है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ या सज़ा दूँ। रूहुल मानी। सुबहान अल्लाह। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म का यह मकाम है तो सैयदना हबीब किबरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का क्या आलम होगा, जबकि जमी अंबियाए किराम का मजमूई इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबिल एक कतरा की मिसाल है और आपका इल्म समंदर की मिसाल।